والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اور اسی طرح ہم نے ان کو جگا دیا تاکہ وہ آپس میں سوال کریں کہ تم کتنی مدت تک سوتے رہے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنا ٹھہرے رہے، تمہارے نیند کا زمانہ کتنا گزرا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ ہم زیادہ سوئے ہیں، لیکن کتنا زیادہ سوئے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو بعضوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم سوئے ہیں، ہمارا سونے کا زمانہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسرے جو ساتھی تھے ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ فضول باتوں کو چھوڑو، ہم کتنا سوئے کتنا جاگے، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے، ان کو علم ہے کہ ہم کتنی مدت سوئے رہے۔ ابھی جو کام کی بات ہے وہ کرو۔ کام کی بات کیا ہے؟ ابھی ہم اٹھ رہے ہیں، الحمدللہ نماز بھی پڑھ لی ہے اور اللہ کے سامنے ہم سجدہ کر کے نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں، اب ذرا بھوک اور کھانے کا انتظام کیا جائے۔ لہذا فابعثوا احدکم بورقکم، تم اپنے میں سے کسی ایک کو بورقکم اپنا یہ روپیہ لے کر بھیجو، الی المدینتی شہر کی طرف۔ لیکن شہر کی طرف جانے کے بعد بہت احتیاط کے ساتھ اس کو کام کرنا ہوگا۔ ایک دو باتوں کا خیال کرنا ہوگا، ایک تو یہ کہ شہر کے اندر حرام کھانا چل رہا ہے، بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کو کیا معلوم کہ یہاں تو 300 سال کے بعد ہم اٹھے ہم، اور یہاں تو پورا ایک زمانہ بدل گیا ہے، حکومتیں بدل گئی ہیں۔ دقیانوس جو ان کے زمانے کا بادشاہ بت پرست تھا وہ تو مر کر ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد کئی بادشاہ آ چکے ہیں اور اب تو پورا حال بدل چکا، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ وہ تو سمجھے کہ ہم صبح سوئے تھے آج اٹھے ہیں، لہٰذا شہر کا ماحول تو وہی ہوگا، بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، حرام گوشت بیچا جاتا ہے، لہذا فلینظر ایھا ازکی طعاما، وہ جائے اور بہت احتیاط کے ساتھ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا حلال ہے، حلال اور پاکیزہ کھانا خرید کر لانے کی کوشش کرے۔ فلیاتکم برزق منہ، جو روپیہ لے کر جا رہا ہے چاندی کا سکہ ہو اس زمانے میں جو ان کے پاس تھا، اس میں سے کچھ کھانا لے کر آئے۔ ولیتلطف، اور جب وہ جائے تو بہت لطافت، بہت نزاکت، بہت سمجھداری اور بہت نرمی کے ساتھ بات کرے۔ ولا یشعرن بکم احدا، اور کسی کو تمہارا پتہ نہ چلے، اس انداز سے وہ جا کر بات کرے، اس انداز سے لوگوں سے ملے کہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو کہ ہم وہ نوجوان ہیں کہ جو شہر سے چلے گئے ہیں۔ یہ آپس کے اندر مشورہ کیا اور مشورہ کر کے ایک شخص کو کھانا لینے کے لیے بھیجا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، یہ کذالک کا لفظ عربی کے اندر تشبیہ کے لیے آتا ہے، اسی طرح ہم نے ان کو جگایا۔ یہاں دو واقعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں کے اندر ان کی نیند کا واقعہ بیان فرمایا، ان کو ہم نے سلایا
اور 309 سال تک سلا رکھا، اور سلانے کی حالت کے اندر ہم نے ان کے جسموں کی اور ان کے ہر چیز کی حفاظت کا انتظام کیا۔ تو ان کا سونا بھی بہت عجیب واقعہ ہے، بہت عجیب و غریب۔ انسان اتنی مدت تک سوئے اور سو کر اٹھے، اور سونے کی حالت کے اندر جسم کی وجہ سے اور زمین کی وجہ سے ان کے جسم پر کوئی خرابی پیدا نہ ہو، ان کے جسم بالکل صحیح سالم رہے۔ لہذا ان کا سونا بھی عام لوگوں کے سونے کی طرح نہیں ہے۔ عام لوگ جو رات کو سوتے ہیں صبح کو اٹھ جاتے ہیں، 2 گھنٹے 5 گھنٹے کے بعد اٹھ جاتے ہیں، ان کا سونا تو 309 سال تک سونا ہوا، بالکل خلاف عادت اور خلاف عقل۔ لہذا ایک وہ واقعہ بہت ہی زیادہ اللہ کی قدرت کا مظہر، اللہ کی قدرت کیسی ظاہر ہو رہی ہے کہ 309 سال تک زندہ بھی رکھا، صحیح سالم بھی رکھا، اور سوتے ہوئے بھی رکھا، اور پوری حفاظت کے ساتھ رکھا۔ کوئی ان تک پہنچ نہیں سکا اور ان کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا سکا۔ لہذا ان کا سونا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت جو ان کے ہاتھ پر اللہ پاک نے ظاہر فرمائی، وہ ایک عجیب و غریب واقعہ۔ پھر اس کے بعد وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، یہ دوسرا واقعہ، ہم نے ان کو نیند سے جگایا۔ ان کا نیند سے جگانا یہ بھی اللہ کی قدرت کا مظہر کہ جب وہ نیند سے جاگے ہیں تو لکھا ہے مفسرین نے کہ نیند سے جاگنے کے بعد ان کے کپڑوں میں ذرہ برابر کوئی تغیر نہیں آیا، کپڑے بھی جیسے تھے ویسے کے ویسے، ہیلتھ اور طبیعت صحت تندرستی، جیسی سوئے تھے ایسے ہی بالکل تندرست اٹھے، نہ طبیعت کے اوپر کوئی اضمحلال ہے، نہ طبیعت کے اوپر کوئی پریشانی ہے، کپڑے بالکل صحیح سالم ہے، مال ان کا جو تھا ان کے پاس وہ بالکل صحیح سالم۔ لہذا یہ ان کا اٹھنا اور بیدار ہونا بھی ایک اللہ کی قدرت کا مظہر، عام لوگوں کے اٹھنے کی طرح نہیں، ان کا اٹھنا بھی ایک نئے طریقے کا تھا، اللہ کی قدرت کا مظہر۔ لہذا دونوں واقعوں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح ان کا سونا ہماری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اسی طرح ان کا اٹھنا بھی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور ان کے اٹھنے کی برکت سے آگے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوا ہے، ایک بہت بڑا عقیدے کی اصلاح ہوئی ہے، جس کا انشاءاللہ تذکرہ بعد میں ہوگا کہ ان کا اٹھنا بھی لوگوں کے لیے رحمت ہوا۔ مولانا سعید پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ہدایت القرآن ان کی تفسیر ہے، ان کے اندر ایک جملہ لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ رب العزت نے ان کو صلاح دیا، ان کو سلا کر ان کے دین کی اور ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی، اور جب ان کو اٹھایا تو اٹھنے کے وقت میں انشاءاللہ بعد میں تذکرہ آئے گا، ایک بہت بڑا عقیدے کے بارے میں اختلاف چل رہا تھا، ان کے اٹھنے کی برکت سے اس عقیدے کی بالکل وضاحت ہو گئی، اور جو بادشاہ بہت متفکر تھا اس کا فکر دور ہو گیا۔ تو ان کا سونا ان کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا، اور ان کا اٹھنا لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ تو اللہ والوں کا سونا بھی برکت اور اللہ والوں کا اٹھنا بھی رحمت، لہذا ان کا سونا ان کی رحمت بنا، ان کی دین کی اور ان کی حفاظت کا ذریعہ بنا، اور جب اللہ نے ان کو اٹھایا تو لوگوں کی ایمان کی حفاظت ہو گئی۔ انشاءاللہ وہ کس طرح ایمان کی حفاظت ہوئی بعد میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو بہرحال یہ اٹھے، اب اٹھنے کے بعد چونکہ کچھ نہ کچھ ان کا اندازہ ہوا کہ شاید ہمارا سونا کچھ زیادہ ہوا ہے، تو آپس میں سوال کرنا شروع کیا۔ چنانچہ ایک کہنے والے نے کہا کہ پوچھا بھئی ہم کتنا سوئے ہیں، کم لبثتم، کتنی مدت تم ٹھہرے ہیں؟ قالوا لبثنا یوما وبعض یوم، تو جو ساتھی تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ ایک دن یا کچھ ایک دن سے کم۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ جب یہ لوگ صبح میں داخل ہوئے غار کے اندر واقعے کے بعد، تو صبح کا ٹائم تھا، اور جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو بس یہی ٹائم تھا، مغرب سے پہلے پہلے کا، مغرب سے پہلے پہلے کا ٹائم تھا، عصر کے بعد کا۔ تو بس یوں سمجھے کہ ہم صبح کو اٹھے ہیں اور شام کو صبح کو سوئے ہیں اور شام کو اٹھ گئے، لہٰذا ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم سوئے ہیں، یہ ہمارے سونے کی مدت ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسرے بات ساتھیوں نے کہا کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی مدت تک سوتے رہے۔ اب ان باتوں کے اندر پڑھنے تو کوئی فائدہ نہیں، ابھی ہم کو جو کام کی بات ہے وہ کرو۔ کام کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اٹھے، نماز پڑھ لی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہم کو اٹھایا، اب ہمیں ذرا بھوک بھی لگ رہی ہے، لہذا کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے۔ جیسے جماعت میں جاتے ہیں تو سب مشورے ہوتے ہیں، اور خدمت کے ساتھی مقرر کیے جاتے ہیں، وہ بازار سے جا کر سامان لاتے ہیں اور ساتھیوں کے لیے کچھ تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر خدمت کے ساتھی کون بازار جائے، شاپنگ کر کے کون لائے، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ، ہمارے پاس یہ الحمدللہ سامان ہے اور اپنے پیسے ہیں، روپیے ہیں، یہ لوگ کچھ اپنے ساتھ کچھ اس زمانے کی جو کرنسی تھی وہ بھی لے کر گئے تھے کہ وقت پر کام آئے گی انشاءاللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت کے لیے اپنے پاس پیسوں کو جمع رکھنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل یہ نہیں کہ بالکل ہاتھ خالی ہو جائے اور خالی ہاتھ جماعت میں نکل جائے، بھئی کیا ہوگا، میں اللہ کھلائیں گے،
کہ نہیں یہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت حج کے لیے جو سفر ہے اس کے اندر بھی فرمایا ہے کہ تم اپنا توشہ لے کر نکلو، توشے کے بغیر مت جاؤ، اور یہ سب یہ مت خیال کرو کہ ہم اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اللہ کھلائیں گے، نہیں، اللہ کھلائیں گے، دنیا دارالاسباب ہے، لہذا اسباب کے درجے کے اندر تم انتظام کر کے نکلو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ لہذا ایسے موقع کے اوپر کسی کا اپنے پاس پیسے رکھنا اور پیسے رکھ کر سفر کرنا جانا یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین توکل ہے۔ اسباب اختیار کرو، اور اسباب اختیار کر کے پھر سبب پر یقین مت کرو بلکہ اللہ پر یقین کرو، سبب پر یقین ہٹا کر رب کے اوپر یقین کرو، یہ اصل توکل ہے۔ تو خیر بہار ان کے پاس جو کرنسی تھی، جو پیسے تھے، کہا کہ یہ لے کر جاؤ، شہر میں جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر کا لفظ یہاں پر آیا ہے الی المدینہ۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں یہ لوگ جا کر ٹھہرے تھے اس کے قریب کے اندر کوئی بڑا سٹی تھا، بڑا شہر تھا، جیسے کہ مدینہ کا لفظ ہوتا ہے، مدینہ جو ہے شہر کو، سٹی کو کہا جاتا ہے۔ اور وہاں جانے کے بعد دیکھو بھی بہت احتیاط سے کام کرنا ہے، یہ کہ ان کو کیا معلوم کہ یہاں تو حکومتیں بدل گئی ہیں، اور اب جو حکومت ہے ماشاءاللہ وہ تو موحدین کی ہے اور ایمان والوں کی ہے، بادشاہ بہت دیندار ہے، وہ تو وہی سمجھ رہے کہ وہ بت پرست بادشاہ ہوگا اور بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ لہذا آپس میں مشورے کر کے اس کو یوں کہا کہ جاؤ اور بہت احتیاط کے ساتھ ایسی دکان سے تحقیق کر کے گوشت خریدنا، سامان خریدنا کہ جو حلال ہو۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، یہاں پہ ازکا تعامن سے مفسرین نے فرمایا حلالً، کہ اس کو چاہیے کہ ایسا سامان اور ایسا کھانے کی چیز خرید کر لائے جو حلال طیب ہو، پاکیزہ ہو۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور جو پیسے لے کر جا رہا ہے اسی میں سے کچھ کھانے لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور جانے کے بعد بہت سمجھداری سے، بہت عقل مندی سے لوگوں سے بات کرے، اس طرح بات کرے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کون ہے، یہ وہ نوجوان جو غائب ہوگا ان میں سے کوئی ہے، اس سے کہ اگر پتہ چل گیا تو پھر کیا کریں گے، وَلَا يَشْعُرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو تمہارا پتہ نہ چلے، اس سے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم وہی نوجوان ہیں، إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ اگر وہ تم پر مطلع ہو جائیں گے اور ان کو خبر ہو جائے گی کہ یہ وہی نوجوان ہے کہ جو اللہ کا دین اختیار کیا تھا، ہمارے دین کو چھوڑا تھا اور غائب ہو گئے تھے، تو اگر ان کو پتہ چل جائے گا تو پتہ چل جانے کے بعد کیا ہوگا، یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، دو باتوں میں سے بات کریں گے، یا تو تم کو پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے، اتنے پتھر ماریں گے تم کو، سنساری کریں گے کہ تم مر جاؤ گے، یا پھر یعیدوکم فی ملتکم، یا زبردستی جبرن تم کو اپنے دین کے اندر دوبارہ لوٹا لیں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا کہ انہوں نے ہم کو ہمارے دین سے ہٹا دیا، ہمارے مذہب اور عقیدے سے ہٹا دیا، تو فرماتا کہ تم اس وقت ہرگز کامیاب نہ ہو سکتے۔ لہذا بہت احتیاط کے ساتھ، بہت ہوشیاری کے ساتھ، بہت سمجھداری کے ساتھ وہاں جا کر کام کرنا ہے اور اپنا مقصد پورا کر کے واپس آنا ہے۔ چنانچہ ان کا ایک ساتھی جس کا نام تملیخہ لکھا ہے وہ گیا، جب شہر جانے لگا تو شہر کی تو حالت بالکل بدلی ہوئی تھی۔ 309 سال کے بعد کیا حال ہوگا، تمہارے بریگوان کا حال، آج سے 20 سال پہلے آپ ٹاؤن میں جا کے دیکھو کیا حالت ہے اور آج کیا حالت ہے۔ جو حالت پہلے تھی آج جا کے دیکھے تو وہ آ کر دیکھو کہ یہاں تو یہ شاپ تھا، یہاں یہ مارکیٹ تھی، یہاں تو پورا کا پورا بدلا ہوا ہے۔ تو جب چند سالوں کے اندر شہر کی اور سٹی کی حالت بدل جاتی ہے تو 309 سال کے بعد کتنا بدلا ہوا ہوگا۔ بلڈنگوں کو دیکھ رہا ہے، عمارتوں کو دیکھ رہا ہے، کچھ نئی نئی معلوم ہوتی ہیں، تعجب کر رہا ہے کہ میں کہاں آ گیا۔ کسی سے بہت آہستگی سے پوچھا بھائی کیا ہے، کون سا شہر ہے یہ؟ تو شہر کا نام تھا پہلے افسوس اور بعد میں اس کا نام ترسوس، تو نام وہی بتایا تو یقین آیا اس نے، شہر تو وہی ہے، سٹی تو وہی ہے۔ اب زیادہ ڈرتا بڑھتا آگے بڑھا گیا، ایک شاپ پر پہنچا اور جو خریدنا تھا اسے خریدا۔ اب خریدنے کے بعد اس کے پاس جو کرنسی تھی 309 سال پہلے کی، وہ کرنسی پیش کی، تو شاپ والا وہ کرنسی کو دیکھ کر کہتے کہ کیا آج کی کرنسی، یہ کرنسی کون سا تھا؟ تو اس نے تعجب کر کے دیکھتا رہا کیا ہے، اس کو دیکھتا، کبھی اس کو دیکھتا ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے۔ پھر سب سے پاس والے کو بلایا، یہ تو خریدنے کے لیے آیا اور یہ کرنسی لے کر آیا، یہ تو بالکل دقیانوس کے زمانے کی ہے، 300 سال پہلے کی کرنسی ہے، 300 سال پہلے کا سکہ ہے۔ تو وہ لوگ آپس سے باتیں کر رہے ہیں کہ شاید ان کو کوئی پرانا خزانہ ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اس زمانے کے اندر خزانے ہوتے تھے، زمین میں گاڑ دیتے تھے، تو ایسے لگتا ہے کہ پرانا خزانہ ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تو پوچھنے لگے کہ تم کو کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ وہ تعجب کر رہے کہ مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے، میں ان کو کرنسی پیش کر رہا ہوں، تعجب کر رہا ہے، اس کو دکھا رہا ہے، اس کو دکھا رہا ہے، اس کو کیا معلوم، یہاں تو حکومتیں بدل گئی ہیں، کرنسی بدل گئی ہے، سب کچھ بدل چکا ہے۔ وہ بیچارہ اپنی سیدھے پن بھولے پن کے اندر ان کو دیکھ رہا ہے، وہ ان کو دیکھ رہا ہے، ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ 2 3 4 5 جمع ہو گئے
اور وہ کرنسی دیکھ رہا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے، ان سے تحقیق کر رہا ہے، بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ خزانہ تجھ کو کہاں سے مل گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ خزانہ بدانہ کچھ نہیں، بس میں تو آیا ہوں، میرے پاس کرنسی ہے، یہ سکہ لے کر اپنا سامان خریدنے کے لیے آیا ہوں. لیکن ان کو یقین نہیں آیا. ہوتے ہوتے بات پھیلنا شروع ہو گئی کہ یہ تو عجیب و غریب ہے. چنانچہ ہوتے ہوتے اس ایریے کے اندر جو پولیس تھے ان کو یہ بات پہنچی کہ یہاں پر کوئی شخص آیا ہے اور اس کے پاس یہ کرنسی ہے اور ہم اسے تحقیق کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کو خزانہ مل گیا، کیا ہے. اور دونوں پولیس والے آئے اور پولیس والے آ کر ان سے تحقیق کرنے لگے، سچ بتاؤ تم کون ہو، یہ کرنسی کہاں سے آئی؟ اور بیچارہ ڈرتے بھرتے بہت کانپتے گھانپتے کہا کہ بھائی میں تو حقیقت میں کرنسی ہے اور میں تو کل تو گیا تھا، یہ کل کی میرے پاس کرنسی ہوتی ہے، اس وجہ کہ ہم ایک دن یا 2 دن کے بعد آئے ہیں. تو تعجب کرنے لگے کہ نہیں یہ تو بہت پرانی بات ہے. پھر تحقیق کرتے 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 ان پولیس والوں نے ان سے تحقیق کی. کرتے کرتے ان کو کچھ اندر کی بات ملی کہ بھائی تم کون ہو، کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو دقیانوس کے زمانے کا میں انسان ہوں اور اس کرنسی ہے تو ہے کہ دقیانوس. تو پھر ہوتے ہوتے ان کو اندازہ ہوا کہ دقیانوس کے زمانے کے اندر کوئی واقعہ پیش آیا تھا اور کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے. اور پھر تحقیق کرتے 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 بادشاہ تک یہ بات پہنچی. بادشاہ کے خزانے کے اندر باقاعدہ جیسے پہلے ذکر کیا گیا تھا ایک میٹل کے اوپر ان کے نام لکھ کر خزانے کے اندر محفوظ کر دیا گیا تھا کہ یہ نوجوان ہیں، ان کے نام یہ ہیں، انہوں نے اپنا ہمارا دین چھوڑا ہے اور دوسرا دین اختیار کر کے یہاں سے وہ فرار ہو گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں اور ان کے نام یہ ہیں. تو پوری تحقیق کرتے کرتے معلوم ہوا کہ یہ وہی نوجوان ہیں. دونوں پولیس افسروں کو پورا اندازہ ہو گیا. وہ بیچارے یہاں دیر ہو رہی ہے، وہاں ان کے جو ساتھی وہ فکر مند ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی وہ ابھی تک آئے نہیں. اب یہ ساتھی آئے، ان کے پاس ان کے ساتھ پولیس والے بھی آئے اور پولیس والوں نے آ کر مزید آگے تحقیق کرنا شروع کی. اور تحقیق کرنے کے بعد پتہ ہی چلا جو میٹل کے اندر نام لکھے ہوئے تھے وہی نام ان کی بھی ہے اور وہی باتیں سب تحقیق سے معلوم ہوئی. اب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی پوری بات. تحقیق کے بعد معلوم ہو گیا کہ ہمارے خزانے کے اندر جن لوگوں کا نام لکھ کر محفوظ کر دیے گئے تھے یہ وہی نوجوان ہیں. ان کے نام کی تحقیق کی، ان کی کرنسی دیکھی، یہ دیکھا وہ دیکھا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں اور یہی نوجوان ہیں. بادشاہ جو ہے اس زمانے کا بالکل حکومتیں بدل گئی تھی. اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا جو نام لکھا ہے، ایک نام لکھا ہے بیدروس. وہ بڑا موحد تھا، ایمان والا تھا اور بہت زیادہ اللہ کا عبادت کرنے والا تھا. اتفاق سے اس کے زمانے کے اندر لوگوں کے اندر اور لوگ بھی ایمان والے تھے اور ماشاءاللہ پوری حکومتیں بدلنے کے بعد بت پرستی ختم ہو گئی تھی. اور یہ جو بادشاہ تھا بتوں کے بالکل خلاف تھا، ایمان اور ایمان کی دعوت دیا کرتا تھا. البتہ اس کے شہر کے اندر جو ایمان والے تھے اور جو لوگ رہتے تھے ان کے عقیدے کے اندر کچھ گڑبڑی ہو گئی. کیا گڑبڑی ہو گئی؟ گڑبڑی یہ ہو گئی کہ بھئی مرنا تو ہے لیکن مرنے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس میں لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا. چنانچہ اس میں 3 نظریے چل رہے تھے، 3 عقیدے لوگوں کے درمیان میں. ایک عقیدہ تو یہ تھا کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، بس مر گئے ختم ہو گیا معاملہ. اور دوسرا عقیدہ یہ چل رہا تھا کہ قیامت آئے گی تو ضرور لیکن صرف روحیں بیدار ہوں گی، جسم اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، خالی روحوں کا اجتماع ہو جائے گا. جیسا کہ آج عالم ارواح کے اندر سب روحیں جمع ہیں اور جس چیز کی بیماری آتی ہے وہ دنیا میں آتا رہتا ہے، پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ روحوں کو جمع فرما دیں گے. باقی جسموں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جسموں کے اندر روحیں ڈالی جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا. دوسرا عقیدہ یہ تھا. اور تیسرا جو عقیدہ بالکل جو اہل ایمان کا ہے، آج بھی اہل سنت والجماعت کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جسم اور روح دونوں کو جمع فرمائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تمام لوگوں کو زندہ فرمائیں گے اور جس کی جو روح تھی وہ اس کی جسم میں داخل کی جائے گی اور دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا اور زندہ کر کے پورا حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا. بادشاہ موحد تھا اور اسی عقیدے کا حامل تھا وہ، اور اس کا یہ عقیدہ تھا کہ قیامت آنے والی ہے اور رب ذوالجلال تمام لوگوں کو اپنی قدرت سے دوبارہ زندہ بھی فرمائیں گے. ان کی روحیں خالی جمع فرمائیں گے نہیں بلکہ ان کی جسموں کو بھی دوبارہ زندہ فرمائیں گے، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور قرآن نے جس عقیدے کو بار بار بیان کیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا. اور بادشاہ لوگوں کو سمجھاتا بھی تھا لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور بادشاہ اس کی وجہ سے بڑا متفکر تھا. چنانچہ اسی فکر کے نتیجے کے اندر وہ خاص اللہ کی طرف متوجہ بھی رہا کہ اللہ
یہ عقیدہ صحیح طریقے سے لوگوں پر کھل جائے، آپ اپنی قدرت سے کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دیجئے، کوئی ایسی بات ظاہر فرما دیجئے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو صحیح عقیدے کا علم ہو جائے اور لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے اور قیامت کے اوپر ان کا ایمان صحیح طریقے سے ثابت ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قدرت سے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کریں گے، روحوں کے ساتھ زندہ کریں گے، اور پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ بادشاہ ایک طرف دعاؤں کے اندر مشغول ہے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مناجات کر رہا ہے کہ اللہ قوم کی اصلاح ہو جائے، لوگ صحیح عقیدے پر آ جائے۔ موحد تھا اور فکر مند تھا، فکروں کے وہ اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، اور فکروں کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسی ایسی باتیں ظاہر فرماتے ہیں کہ جس کی برکت سے الحمدللہ لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو بادشاہ خاص کر یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دیجئے کہ اس نشانی کی وجہ سے لوگوں کو یقین آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو پیدا کرنے پر، زندہ کرنے پر قادر مطلق ہے، اور لوگوں کو ان کے جسموں کے ساتھ دوبارہ پیدا کرے۔ یہی جسم چاہے مٹی میں مل کر ختم ہو گئے ہو، راکھ بن گئے ہوں، ان کا کوئی وجود باقی نہ رہا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ ان تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے۔ تو دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر کوئی نشانی مل جائے کہ جس سے لوگوں کو یقین اور بن جائے۔ تو بادشاہ دعائیں بھی کر رہا تھا اور اللہ سے کہہ بھی رہا تھا کہ اللہ اب اپنی قدرت کو ظاہر فرما دیجئے۔ چنانچہ جب بادشاہ کو اس واقعے کا علم ہوا اور پوری تحقیق ہو گئی نام وغیرہ کی کہ یہ وہی نوجوان ہے اور یہی وہ لوگ ہیں، تو بادشاہ بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا، اور پھر اس کے بعد ان نوجوانوں کے پاس آیا۔ پھر نوجوانوں کے پاس آنے کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ بعد میں تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور رب ذوالجلال نے ان نوجوانوں کے ذریعے سے ایمان والوں کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو جو دعوت دی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ان کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء یکن لم یکن، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر اسباب کے درجے میں ہے، سبب کے درجے میں ہے، لیکن ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنا، اس کے پیچھے جس کا حکم چل رہا ہے وہ اللہ ہے، وہ رب ہے۔ لہذا رب کو رب مانا جائے، سبب کو سبب کے درجے میں رکھا جائے، یہ دل کا یقین بنانا ہے، ہم کو بھی بنانا ہے، اور رات دن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بولنا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بولنا ہے، اللہ کی عظمت کو سوچنا سمجھنا ہے، اور اللہ کی پوری کائنات کا غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور دنیا کے اندر جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ان پر بھی غور و فکر کرے، انسان غور و فکر کرے، یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے انسانوں کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی قدرت ان پر یقین آتا ہے۔ تو یقیناً قرآن مجید ہدایت نامہ ہے، اور جو اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا یقین بنتا ہے، اللہ کی ذات عالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو بادشاہ پہنچا، پھر پاک کیا بات ہوئی ہے اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، انشاءاللہ پھر اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں، ایمان ہے کہ دوبارہ زندہ پیدا ہونا ہے، ہمارا جو ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، جو ہمارے ایمان مفصل کے اندر جو بنیادی عقائد ہے، ان بنیادی عقائد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایمان لائے میں اللہ کے اوپر، ان کے تمام رسولوں کے اوپر، اور ان کی تمام کتابوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تو یوم آخر کے اوپر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کی بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور دوبارہ زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ وہ میدان محشر کا منظر، اور پھر اس منظر کے اندر میدان محشر کے اندر کیا حالت ہوگی، دھوپ آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر، صرف آج لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن مئی جون کے اندر اور جولائی کے اندر جب گرمی پڑتی ہے تو گرم ملکوں میں جا کے دیکھو کتنی سخت گرمی ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ اس وقت 1 میل کے فاصلے پر آفتاب ہوگا، میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اتنا سخت حال ہوگا کہ انسانوں کی جسم سے جو پسینہ بہے گا اس پسینے کے اندر لوگ ڈوبے ہو گئے، کسی کا پسینہ پنڈلی کی تک ہوگا اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے، کسی کا پسینہ ران اپنے گھٹنے تک ہوگا، کسی کا ران تک ہوگا، تو کوئی بالکل پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، ایسا سخت منظر ہوگا۔ البتہ وہ لوگ جو دنیا میں
مسجدوں سے تعلق رکھتے تھے، مسجدوں کو آباد کرتے تھے اور اللہ کی یاد کرتے تھے، نوجوان خاص کر، وہ شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی کے زمانے میں اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت کے اندر اپنی جوانی کا زمانہ گزار رہا ہے، تو ایسے نیک لوگوں کو، مسجد سے تعلق رکھنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس میدان محشر کے اندر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب بتائیے ہم کیا چاہتے ہیں، دھوپ میں کھڑا رہنا یا سائے میں کھڑا رہنا؟ ہر فیصلہ کر لیں۔ دنیا کے اندر ہم سے دھوپ برداشت نہیں ہوتی، امبریلا لے کے کھڑے نکلتے ہیں، جب گھروں سے نکلتے ہیں تو چھتری لے کے نکلتے ہیں، سایہ تلاش کرتے ہیں۔ تو جب دنیا میں لاکھوں میل کے فاصلے کے اوپر یہ آفتاب ہے، اس کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو وہاں 1 میل کا فاصلہ ہوگا، میں اور آپ کیا برداشت کر سکیں گے؟ لہٰذا دوستوں بزرگوں، وہاں کے سائے کا انتظام نہیں دنیا میں کرنا ہے کہ عرش کا سایہ ہم کو مل جائے۔ اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور عرش کا سایہ کن لوگوں کو ملے گا؟ مشہور احادیث ہے، وہ نوجوان جو اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہوا ہو، اور وہ لوگ جن کا دل اللہ کی مسجدوں سے ہمیشہ معلق رہتا ہو، مسجدوں کا آباد کرنے والے ہوں۔ اور بھی 7 قسم کے لوگ ہیں، بلکہ علماء نے تحقیق کر کے تقریباً 40 اعمال بیان کیے ہیں تقریباً، ان کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ لہٰذا ہم تحقیق کریں اور ان اعمال کو دنیا میں اختیار کرنے کی کوشش کریں، تاکہ میدان محشر کے اندر یقیناً ہم کو میدان محشر کے اندر حاضر ہونا ہے، سب کو زندہ ہونا ہے۔ ایک فرد بھی بچ نہیں سکے گا کہ جو اللہ کے سامنے حاضر نہ ہو اور جا کر کہیں چھپ جائے، نہ چھپنے کی جگہ ہوگی نہ بھاگنے کی جگہ ہوگی۔ اللہ کے دربار عالی میں سب کو حاضر ہونا ہے۔ اللہ پاک وہاں کی منزلوں کو آسان فرمائے اور وہاں کی تیاری کی توفیق ہم کو عطا فرمائے، اور یوم آخرت کی فکر اللہ مجھ کو اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ موت کی فکر کہ موت کس طرح آئے، اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اللہ کے عرش کا سایہ ہم کو ملے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمرے میں صحابہ کی جماعت میں ہم کو جگہ مل جائے، اس کی فکر ہم کو یہیں دنیا میں کرنا ہے۔ جتنی فکروں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ مرنے کے بعد کے سب مسائل آسان ہوں گے۔ جتنی بے فکری اور غفلت کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، اللہ کے حکم کو توڑ کر چھوڑ کر، سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، مرنے کے بعد جو مسائل پیش آنے والے ہیں اور جو مشکلات پیش آنے والی ہیں، بس اللہ ہی آسان کر تو آسان ہو سکتی ہیں، ورنہ کوئی چیز آسان کرنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا دوستوں بزرگوں، میں اور آپ سب محتاج ہیں، اپنی موت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں اور آخرت کی تیاری میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیک، اللهم انا نسألك بأننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو اهله۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه ومن حزبه، وارزقنا شفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم، وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه، اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب بفضلك ومنك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ، بہت مبارک وقت ہے، تمام روزے دار ہیں، آپ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کلام پاک ہمارے سامنے ہے، اس کا مذاکرہ ہوا ہے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ، آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے، اپنے فضل سے ہمارے ایمان کی مرتے دم تک حفاظت فرما، اور جب ہمارے وقت موت آ جائے، جب تک استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے جب موت کا وقت آ جائے، ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، اور اس کے بعد کی قبر کی منزل کو، حشر کی منزل کو آسان فرما۔ یا اللہ، قبر کو ہمارے لیے بھی روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، اور جتنے مرحومین ہو چکے ہیں، ہمارے مرحوم مرحومات، والدین وغیرہ جن کے انتقال ہو چکا ہے، اساتذہ مشائخ، سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، منور فرما دیجیے، ریاض الجنہ بنا دیجیے۔ یا اللہ، ہماری قبر کو بھی ریاض الجنہ بنا دیجیے۔ یا اللہ، موت اور آخرت کی فکر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اسی مقصد کے لیے آپ نے ہم کو دیا ہے کہ ہم اپنی موت کی اور آخرت کی فکر کریں، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیاری میں لگائیں،
آپ کو راضی کرنے کی فکر کریں. یا اللہ جہنم سے بچنے کے والے اعمال جہنم سے بچنے والے اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگائے. اے رب ذوالجلال آپ کے فضل سے صیام و قیام کی توفیق ہوئی, آپ کے فضل سے الحمدللہ تلاوت قرآن کی توفیق ہوئی. بہت اپنے فضل و کرم سے قرآن مجید کے صدقے میں, اپنے اسماء الحسنی کے صدقے میں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما. یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما, میدان محشر کے اور قبر کے مسائل کو آسان فرما, زندگی اور آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ آپ کے سوا کوئی آسان کرنے والا نہیں ہے, آپ کے علاوہ کوئی ہمارا ملجا و ماوا نہیں ہے. اے رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی اور موت اور آخرت کے تمام مسائل کو آسان فرما. اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما, ہمارے والدین کو معاف فرما, ہمارے بچوں اور گھر والیوں کو معاف فرما, ہمارے تمام بھائی بہنوں کو معاف فرما, بیٹھنے والوں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی گھر والیوں کو, سب کو معاف فرما, پوری امت کو معاف فرما دیجیے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وعن جمیع امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم. اے اللہ اخلاص عطا فرما دیجیے, اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی, اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی, اخلاص کے ساتھ ذکر کرنے کی. یا اللہ محبت کے ساتھ, دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آپ نے ہم کو جو زندگی عطا فرمائی ہے, دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے. یا اللہ زندگی غفلت میں گزرنے سے حفاظت فرما لیجیے, ایک ایک نوجوان کی حفاظت فرما لیجیے, ایک ایک ہمارے بچوں اور نسلوں کی حفاظت فرما لیجیے. یا اللہ وہ یا اللہ دنیا کی زندگی کے اندر مشغول ہو کر اور دنیا کی رنگ رنگیوں میں مشغول ہو کر یا اللہ آخرت کو نہ بھولیں, اپنے اللہ کو یاد کریں, اپنے رب کی معرفت حاصل کریں, اپنی زندگی کو مقصد کو سمجھیں اور مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں. یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ کلمہ نماز کی جو محنت ہو رہی ہے, یا اللہ مدارس میں ہو, مکاتب میں ہو, خانقاہوں میں ہو, آپ کی معرفت کی جو باتیں ہو رہی ہیں, یا اللہ محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, ہم میں سے ہر ایک کی دل کی گہرائیوں میں ان باتوں کو اتار دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے دنیا میں مشغول ہو کر اپنی زندگی کو برباد کرنے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے, آخرت کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ اپنی رضامندی نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضامندی والی موت عطا فرما, دین پر چلنا آسان فرما, دین کی عظمت احترام نصیب فرما. اے اللہ مسجدوں کا اور نمازوں کا اور قرآن پاک کی تلاوتوں کا قرآن پاک کا احترام نصیب فرما, اور دین کے ہر مسئلے پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما, اور گناہوں سے بچنا آسان فرما, گناہوں سے نفرت نصیب فرما. اللہم حبیب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین واجعلنا من الذاکرین المحبوبین المقربین. یا اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, بچوں کو, بچیوں کو, ہمارے گھر والیوں کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما. میدان محشر کے اندر یا اللہ فرعون حامان کے صف میں کھڑا ہونے سے اور مجرموں کے صف میں کھڑا ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں, آپ کے لواء الحمد کے نیچے, حضرات صحابہ کی جماعت میں, ہمارے اولیاء مشائخ کی جماعت کے اندر ہم سب کا حشر مقدر فرما. آپ کے عرش کا سایہ عطا فرما. یا اللہ آپ کے عرش کے سایہ آپ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اپنے فضل سے ایسی مبارک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کی برکت سے نور کے ممبروں کے اوپر عرش کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے ہمارا حشر ہو جائے. یا اللہ صحابہ کی جماعت میں ہمارے گھر والیوں کا, ہمارے ماں بہنوں کا, ہماری بچیوں کا, ہماری بہنوں کا حشر, صحابیات, بنات طاہرات, امہات المومنین, ازواج مطہرات کی جماعت میں ان کا حشر فرما, اور ہم سب بھائیوں کا حشر صحابہ کی جماعت میں مقدر فرما. اے اللہ اپنے کرم سے دعا کو قبول فرما. اللہم انا نسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لنا وترحمنا. اللہم یا عظیم و یا عظیم و یا عظیم انت الہنا لا الہ الا انت فاغفر الذنب العظیم فإنه لا يغفر الذنب العظیم الا العظیم. اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما, ہمارے تمام چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما, سچے دل سے توبہ کر کے آپ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. اللہ امت کی حفاظت فرما, تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, تمام دینی مراکز کی مدارس وغیرہ کی حفاظت فرما. آمین آمین اللہم آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.